آج ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں، ہمارے گھر وہ اجڑے ہوئے ہیں، اور گھر میں سکون نہیں ہے، لوگوں کو انڈیویجولی بھی، ریلیشنز میں کہیں بھی لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں آج کل غصہ اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا؟ میں نے گوگل پر ابھی سرچ کیا تو دیکھا کہ سب سے جو سائیکولوجی کے ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں اس میں غصہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا غصہ کنٹرول ہو جائے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے اپنا غصہ کنٹرول۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے اور ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے، اور غصہ ہے کیا اور کیسے کنٹرول کریں گے۔ سب سے پہلے غصے کو سمجھیے۔ غصہ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے۔ تو اب ہم لوگ اس کے کاز پر جاتے ہیں، کیونکہ اگر کاز ہم نے ڈھونڈ لیا تو اس کے بعد اس کا ایفیکٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ کاز اور ایفیکٹ اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کا سلوشن بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو غصے کا کاز کیا ہے؟ غصے کا کاز یہ ہے کہ جب ہماری سوچ نگیٹو ہے، یعنی ہم جو بھی سچویشن ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں مان لی کوئی بھی میٹر ہو گیا، ہمارا اپنے وائف کے ساتھ کوئی میٹر ہو گیا، بیٹے کے ساتھ ہو گیا، بھائی کے ساتھ ہو گیا، جو بھی سچویشن ہے اس سچویشن کو ہم لوگ نگیٹیولی دیکھتے ہیں، نگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو جب نگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تھاٹس نگیٹو کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایموشنز ہمارے دل میں ڈائریکٹلی جنریٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایموشنز تھاٹس ہی تھے جو ایک پروسیس کے بعد ایموشنز بن گئے۔ پہلے وہ تھاٹ تھے، جب ان تھاٹ کو آپ نے نگیٹو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں جگہ دی تو آہستہ آہستہ وہ نگیٹو فیلنگز بن گئے۔ جب ان نگیٹو فیلنگز کو بھی آپ نے صحیح نہیں کیا، ان کو آپ نے پازیٹیو نہیں کیا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نگیٹو ایموشنز بن گئے۔ وہی نگیٹو ایموشنز جب بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، غصے کو ایکسپریس کرنے لگتا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ آپ کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کی نگیٹیوٹی کیوں ہے؟ یہ نگیٹیوٹی آپ نے اپنے تھاٹس کو، جو بھی آپ کے ذہن میں ڈالا گیا، آپ نے اس کو پیوریفائی نہیں کیا، آپ نے اپنی پروگرامنگ، اپنے ذہن کی پروگرامنگ صحیح نہیں کی ہے۔ اس لیے وہ نگیٹو تھاٹس جب آپ نے نہیں ٹھیک کیے اور ان کو وہیں پڑے رہنے دیا ذہن میں، تو وہ پڑے جس طرح سے ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اور وہ پڑے جنگل میں کوئی بھی بیج جاتا ہے اور وہ جنگل میں کبھی کوئی بھی پیڑ بن جاتا ہے جھاڑی دار۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پیڑ بنے جو اچھا ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، تو آپ کو اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا، اس کو ٹیک کیئر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ یہی معاملہ تھاٹ کا بھی ہے کہ تھاٹ اگر فیلنگ بننے سے پہلے آپ تھاٹ کا علاج کر لیں، فیلنگ کو ایموشنز بننے سے پہلے آپ ان کا علاج کر لیں۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ایموشن ہے یہ اینگر ہمارا۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ بات جان لیجیے آپ لوگ سب سے پہلے کہ یہ جو اینگر ہے اس کو ہم 2 لیول پہ سالو کرتے ہیں، ایک پرماننٹ لیول پہ اور ایک ٹیمپریری لیول پہ۔ پرماننٹ لیول پہ آپ اینگر کو اگر سالو کرنا چاہتے ہیں تو وہی علاج ہے، آپ اپنا تھاٹ پروسیس ٹھیک کریں، آپ اپنی تھنکنگ کو، اپنی نگیٹیوٹی کو ختم کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں، سچویشن کو پازیٹیو وے میں دیکھیں۔ جو بھی ہوا ہے 99% اس میں سے جو بھی آپ نگیٹیو دیکھتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن آپ کی نظر نگیٹیو ہوتی ہے، اس لیے آپ کو وہ نگیٹیو دکھتا ہے، اور نگیٹیو تھاٹ اسی طرح سے آپ کے مائنڈ میں جنریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایموشن بن جاتے ہیں۔ تو پرماننٹ لیول پہ اگر آپ کو تھاٹ کا علاج کرنا، آپ کو اگر غصے پر کنٹرول پانا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے ہی نہ پرماننٹ لیول پہ، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تھاٹ ہیں جو غصہ بنتے ہیں۔ تو آپ تھاٹ اگر ٹھیک کر لیا آپ نے تو غصہ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ایموشن ہی نہیں بنے گا جب اگر تھاٹ نہیں ہوگا۔ اب ٹیمپریری لیول پہ، مطلب ابھی آپ کا سینس آف ہیومر ٹھیک نہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے اندر ابھی نگیٹیوٹی ہے، لیکن آپ غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ غصہ آیا، ابھی ایکسپریس نہیں ہوا ہے، دل میں الجھن ہو رہی ہے، اسٹریس فیل ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے۔ تو یہ ٹیمپریری لیول پہ اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے 2 ایلیمنٹس کی آپ کو ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے، دوسری آپ کو پیشنس چاہیے. اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ایکسپریس ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن پیشنس نہیں ہے، یا پیشنس انڈرسٹینڈنگ نہیں، دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا ریزن دیکھیے. پیشنس کس لیے ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ کس لیے ضروری ہے. آپ نے ایک سچویشن دیکھی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا. اب اس سچویشن کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ غصہ میرے اپنے تھاٹس کی وجہ سے آیا، میری اپنی نگیٹیوٹی کی وجہ سے آیا. سچویشن ہمیشہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نگیٹو بھی ہوتی ہے. یہ آپ کی نظر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے سچویشن جو پہلی بار میں نگیٹو فیل ہو گئی، جس کی وجہ سے غصہ آ گیا، اس سچویشن کو آپ کو پازیٹیو کرنا ہے. مثال کے طور پہ گھر میں آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لیکن وہ جھگڑا غلط فہمی کی بنیاد پر تھا. آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ سچ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا ہے، لیکن وہ نہیں کیا تھا، اس کی انٹینشن بالکل بھی نہیں تھی. کیونکہ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ انٹینشنلی برا نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے غلط فہمی کو سمجھا نہیں. تو آپ کو اس سچویشن کو پازیٹیو کرنا ہے نگیٹو سے. تو اب آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اب انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت تو ہے، لیکن اب آپ سچویشن کو نگیٹو سے پازیٹیو تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو بیچ میں ایک ڈیوریشن ہوگا ٹائم کا. اس ڈیوریشن کے لیے آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہوگا تو اس ڈیوریشن کے بیچ میں غصہ ایکسپریس ہو جائے گا. یعنی آپ اس کو نگیٹو سے پازیٹیو بنا نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے وہ ایکسپریس ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اس کو نگیٹو سے پازیٹیو بنا لیا اور آپ کے اندر پیشنس تھا، تو پھر آپ غصے پر اس طرح سے کنٹرول پا لیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر دوبارہ غصہ آئے گا. آپ کا پیشنس لیول بڑھ چکا ہے. کیونکہ پیشنس کرنے سے آتا ہے. صبر انسان جب کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر صبر کرنے کی اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے. تو آپ کا پیشنس لیول بڑھ گیا، ڈیوریشن بڑھ گئی. پھر آئندہ جب آپ کو پھر غصہ آئے گا، اب آپ کو اس سچویشن کو نگیٹو سے پازیٹیو کرنا ہے. اب آپ کو اس کے لیے پیشنس کی بھی ضرورت ہے. پیشنس کا لیول بڑھ گیا ہے. اب آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے گا، آپ اس کو سمجھنا ہے، سچویشن کو پازیٹیوٹی لانی ہے اپنے اندر. تو اب آئندہ آپ اور آسانی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو پیشنس کا ڈیوریشن تھا وہ بڑھ چکا ہے. آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. پھر اگر اس بار بھی آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا پیشنس کا ڈیوریشن اور بڑھ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اور آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو بس یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اپنی سچویشن جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے یا نگیٹیوٹی آئی ہے، اس سچویشن کو پازیٹیو نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس ڈیوریشن میں پیشنس رکھنا اپنے اندر. اور اس طرح سے آپ اگر آہستہ آہستہ 2 بار 3 بار 4 بار غصہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پیشنس لیول بھی آپ کا بڑھ جائے گا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھ جائے گی. اس طرح سے آپ کے تھاٹس کا علاج ہو جائے گا، اور آپ پرماننٹ لیول پہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد غصے پر قابو پانے کے لائق ہو جائیں گے. تو آپ 2 طرح سے کوشش کریے، اپنے تھاٹس کے اوپر روز ورک کرتے رہیے. اور جب آپ کو غصہ آئے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ مجھے سچویشن کو سمجھنا ہے. سچویشن کو ہم نہیں سمجھتے اور ہم بلیم کرتے رہتے سامنے والے کو، بلکہ ہم کو اپنی نگیٹیوٹی کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے نظریے کو بلیم کرنا چاہیے. اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم نے اس کو کیا تو ہم غصے پر کنٹرول پا لیں گے. اور آپ یہ بات یاد رکھیے، پرماننٹ لیول پہ اپنے تھاٹ پر آپ کو ورک کرنا ہے. اور تھاٹ پر ورک کیسے کرنا ہے گا، یہ بات میں نے ابھی تک نہیں بتائی ہے. اس کا پورا پروسیس ہے، پورا اس کا ایک پورا کا پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. بس میں آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ریزن کیا ہے، جڑ کہاں سے پیدا ہوتی ہے غصے کی، نگیٹیوٹی کی، ڈپریشن کی، اسٹریس کی، اور جو بھی مینٹل آپ کی پرابلمس ہیں وہ کوئی بھی ہو. تو اس کا علاج ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے. تو آپ اس کا علاج کریں، تھاٹس کا علاج کریں. آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ علاج کریں. آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں پھر آئندہ ویڈیو میں اگر مجھے لگا کہ مجھے بتانا چاہیے تو میں بتاؤں گا. تو آپ اپنے اینگر کو کنٹرول کریں. ریلیشنس برباد ہو رہے ہیں اور گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے. انڈیویجولس بھی بے سکون ہیں، گھر بھی بے سکون ہے، سب کچھ بالکل
عجیب ماحول بنا ہوا ہے گھروں میں، تو آپ اپنے تھاٹس کا خیال رکھیں، تھاٹس کو پیوریفائی کرتے رہیں اور تھاٹس کی اچھی ڈائٹ لیں، غیر خراب خیالات کو اپنے ذہن سے نکالیں، اچھے خیالات کو جگہ دیں، تاکہ وہ ایموشنز جو آپ کے بن رہے ہیں وہ پازیٹیو بنیں، اور اس طرح سے آپ تو یہ ویڈیو تھی، آپ جو بات سمجھ میں آئی ہو آپ اس پہ غور کریں، جو نہ سمجھ میں آئی ہو دوبارہ سے ویڈیو سنیں، اور جو کانسیپٹ نہ کلیئر ہوا ہو، کوئی اگر آبجیکشن ہو یا کوئی کوشچن ہو تو آپ اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آنسر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔